خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، بحث چل رہی ہے تیمم کی، اور ہم نے کل تیمم کے موارد کے بارے میں بتایا، اور اس کے علاوہ تیمم کے طریقے پر بھی بحث کی، اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ آج ہم تیمم کے شرائط پر آتے ہیں۔ شرائط تیمم، شرائط تیمم۔ شرائط تیمم، شرائط کے کیا ہیں تیمم کے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ اعضائے تیمم جو ہیں، جن پہ تیمم کرنا ہے، اعضائے تیمم پاک ہونے چاہیے۔ اعضائے تیمم پاک ہوں، یہ ایک شرط ہے، اعضائے تیمم پاک ہوں۔ اور دوسری چیز، ان اعضاء اور ماسح کے درمیان، یہ ممسوح اور ماسح کے درمیان، ماسح کون ہے اس میں تیمم میں؟ ہاتھ۔ اور ممسوح کون ہے؟ پہلے پیشانی اور اس کے بعد ہاتھوں کی پشت، ہاتھوں کا ظاہر۔ تو ان کے درمیان ماسح اور ممسوح کے درمیان حائل نہ ہو، کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ماسح اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کر کے یعنی اس لیے، اس کر کے انگوٹھی وغیرہ ہو وہ نکالی جائے، انگوٹھی نکالی جائے وغیرہ، انگوٹھی نہیں، انگوٹھی وغیرہ جو بھی بیچ میں ہو، کہیں کچھ حائل ہو، کوئی بات، کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو جلد کے اوپر وہ دور کی جانی چاہیے۔ تیسری چیز، تیمم جس چیز پر کیا جائے، یعنی جس پر ہاتھوں سے ضرب لگائی جائے،
تیمم جس چیز پر کیا جائے جس چیز پر ضرب لگائی جائے وہ نمبر 1 پاک ہو اور نمبر 2 مباح ہو. پاک بھی ہونی چاہیے اور مباح بھی ہونی چاہیے. جس پر بھی آپ ضرب لگائیں گے یعنی جس پر اپنا ہاتھ پھیریں گے ماریں گے تو وہ چیز پاک بھی ہونی چاہیے اور مباح بھی ہونی چاہیے. پاک بھی ہونی چاہیے اور مباح بھی ہونی چاہیے. پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح جب آپ کریں گے تو ترتیب ہر جگہ جیسے شرط ہے یہاں بھی ترتیب شرط ہے. ترتیب سے تیمم کیا جائے. ترتیب سے مطلب کیا ہے کہ پہلے پیشانی کا دائیں بائیں اوپر نیچے جو کرنا ہے کل بتا دیا وہ پہلے کرنا ہوگا. اس کے بعد دائیں ہاتھ کے پشت کا کرنا ہوگا اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ترتیب میں 3 سٹیپس ہیں 1 2 اور 3. اس میں ترتیب بدلنی نہیں چاہیے. تو یہ ترتیب. اور چوتھی چیز وہی جو وضو میں بھی لازم ہے غسل میں نہیں اور وہ ہے موالات کا خیال رکھا جائے. موالات کا خیال رکھا جائے. موالات یعنی سب کام سب افعال پائی در پائی کرنی چاہیے. بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے. ایک کے بعد ایک. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی پیشانی کا مسح لگا دیا اتنے میں کوئی آیا آپ کو سلام کیا تو آپ نے اپنا تیمم روک لیا. پہلے اس کے ساتھ خیر و عافیت دریافت کی اور پھر دائیں ہاتھ کا پشت کا وقف مسح کیا اور پھر بائیں ہاتھ کے پشت کا. تو موالات ٹوٹ گئی. لہذا تیمم نئے سرے سے کرنا ہوگا. نئے سرے سے پیشانی وغیرہ کا مسح کرنا ہوگا. اور اس کے بعد چھٹی شرط مسح اوپر سے نیچے کیا جائے جیسے ہر جگہ ہے. وضو میں بھی یہی ہے, غسل میں بھی یہی ہے. وہاں پانی ڈالنا ہے اوپر سے نیچے, یہاں مسح کرنا ہے اوپر سے نیچے. نیچے سے اوپر نہیں کر سکتے, اوپر سے نیچے. گٹے سے شروع کر کے انگلیوں کے سروں تک, پیشانی میں اوپر سے لے کے نیچے ابروں تک, ابروں سے نیچے بلکہ ناک کے کچھ حصے پر بھی. تو اوپر سے نیچے اور آخر پر کون سا نمبر آ جاتا ہے؟ نمبر کیا ہے آخر پر؟ آخری نمبر آپ نمبر نہیں لگاتے. 7 ہے یا 8واں ہے؟ 7. چلیے. مباشر کیا جائے. یعنی مباشرت کا مطلب کیا ہے کہ جو تیمم کرنے والا ہے وہ تیمم خود سے کرے. جیسے وضو میں بھی ہے, خود سے کرنا ہے, بے نفسی کرنا ہے, خود وہ کرے. جس کو تیمم کرنا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی اس میں سکت نہ ہو, بیمار ہو, ضعیف ہو, گرا جا رہا ہو, وہ خود کر نہیں سکتا ہے, کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا. اس صورت میں کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں کہ وہ
अपने हाथ लगा के अपने हाथों से कर नहीं, उसके हाथ पकड़ के ही ज़रब लगा सकता है और उसको मदद कर सकता है हाथ ऊपर से नीचे फेर कर चेहरे पर फेरने में, दाएं हाथ पे फेरने में और बाएं हाथ पे फेरने में मदद कर सकता है, लेकिन कराना होगा उसी के हाथ से। तो ये है मुबाशरा। और ये जब दूसरा मदद करेगा, दूसरा जब मदद करेगा वो भी उसको अपने हाथ से करवाएगा, और ये भी तब जबकि बहुत मजबूर हो। ऐसा तयम्मुम करने वाला खुद से नहीं कर सकता। यानी ये हुक्म जो है मुबाशरत में, ये थोड़ी सी आरियत, ये इज़्तिरारी हुक्म है, अवली हुक्म नहीं है। अवली हुक्म है कि खुद से करना होगा तयम्मुम। ये है क्या चीज़ें, ये है शराइत तयम्मुम की। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए या नहीं? क्यों जी, समझ गए हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम जाएंगे कि किस किस चीज़ पर हम तयम्मुम कर सकते हैं। जब हम तयम्मुम करना है तो हम कहते हैं किसी न किसी चीज़ पर करना है, किसी न किसी चीज़ पर नहीं करना है। जिन पर सही है वो भी बताना होगा और जिन पर सही नहीं है वो भी बताना होगा। और पता नहीं कि मैं अभी इसको साफ़ कर पाऊँगा पूरा या नहीं। वैसे कोशिश कर रहा हूँ, आप दुआ करें शायद मैं कर पाऊँ। ये एकदम से खुश्क हो रहा है, ये स्याही खुश्क हो रही है, एकदम से सूख जाती है। काम निकलेगा लगता है। क्यों जी, लगेगा या नहीं? काम निकलेगा, निकले मगर या न निकले तो हम तो निकालेंगे, हम तो काम निकालेंगे। चलिए जी, पहले हम कहेंगे सही चीज़ तयम्मुम के लिए। सही चीज़ें कौन सी जिन पर हम तयम्मुम कर सकते हैं? यानी ये पहली चीज़ थी शराइत, बल्कि तीसरी चौथी चीज़ है किन चीज़ों पर तयम्मुम करना सही है। तयम्मुम करना सही है किन चीज़ों पर? गलत चीज़ पर तो हम तयम्मुम नहीं कर सकते, जिस पर सही होगा उसी पर करेंगे। जैसे सजदे में भी है, किन चीज़ों पर सजदा सही है वरना गलत है, इसी तरह तयम्मुम है। किन चीज़ों पर तयम्मुम करना सही है? नंबर एक, इसमें नंबर की बात है। यानी पहले और उसके बाद, अगर वो ना मिले तब दूसरा, जब दूसरा भी ना मिले तब तीसरा, तीसरा भी ना मिले तब चौथा, इस तरह से। यानी तरतीबवार है, इसमें अलग अलग से नहीं लिख सकते। पहली चीज़ जो है वो है मिट्टी। मिट्टी पर तयम्मुम करना पहली चीज़ है। मिट्टी, मिट्टी पर तयम्मुम करना सही है। और मिट्टी के बाद अगर मिट्टी कहीं ना मिले, कोई जगह ऐसी होती है वहाँ मिट्टी नहीं होती, कोई सरज़मीनें ऐसी होती हैं वहाँ मिट्टी होती ही नहीं। आपने देखी नहीं है लेकिन होती हैं, जैसे राजस्थान के सहरा, जैसे अराक और करबला का सहरा, कहीं मिट्टी नहीं होती, वहाँ और चीज़ होती है उस पर भी बराबर मिट्टी जैसा है, और वो है रेत। मिट्टी के बाद रेत है। अगर मिट्टी ना हो तब फिर रेत पर हम कर सकते हैं तयम्मुम। और अगर रेत भी ना हो, मिट्टी भी नहीं है रेत भी नहीं है, आपने देखा होगा कुछ लोग मिट्टी का ईंट होता है उस पर करते, तो गोया वो ढेला होता है। ढेला, ईंट ना हो, मिट्टी का ढेला हो कहीं, तोदा, एक बड़ा सा मिट्टी का तोदा एक, तो ढेला, उसको ढेला कहते। तो ढेला होगा, ढेला यानी मिट्टी का ढेला। ढेला मिट्टी पर नंबर एक, वो ना मिले तो रेत पर, रेत ना मिले तो ढेले पर, और ढेला ना मिले तो पत्थर पर,
اور یہ پتھر کون سے جی؟ کیا ہر پتھر پر ہم مسح کر سکتے ہیں؟ جو وجہ الارض مانا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں روئے زمین، روئے زمین جو مانا جائے گا اس پر کر سکتے ہیں. جیسے ریت کے ساتھ ساتھ بجری ہوگی، بجری جو ہم باجری کہتے ہیں، وہ بھی اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے کس چیز کے؟ پتھر کے، پتھر ٹوٹے ہوئے پتھر، بجری پر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو یہ پتھر ہے، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں وجہ الارض پر، اور ان پر کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان پر ہے ایک مثال کے طور پر خود پتھر ہوتا ہے ایک پتھر، اور اس کی اور قسمیں جیسے چونے کا پتھر، مرمر کا پتھر یعنی سنگ مرمر، اور کالا پتھر سنگ سیاہ پتھر، اور خود پتھر. ٹھیک ہے؟ اور اگر پتھر بھی نہ ملا تو پکا ہوا یا پکی ہوئی اینٹ، ایک ہوتا ہے خام اینٹ میں کوئی پرابلم نہیں، وہ ڈیلے میں آئے گا. جو کچی اینٹ ہوتی ہے وہ ڈیلا ایک ہی بات ہے، لیکن پکی ہوئی اینٹ جو برک کلن میں سے نکلتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ والی اینٹ، پکی اینٹ یا کوزہ یعنی ٹیکری کو کیا کہتے ہیں کشمیری میں؟ اردن ویئر. پہلے وہ آتے تھے نا اردن ویئر، وہ برتن وغیرہ آتی تھے نا، جیسے آج کل کانگڑی میں بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ وہ چیز اس کو ہم کہیں گے ٹھیکری یا پکے ہوئے کوزہ کہہ سکتے ہیں، اینٹ یا کوزہ یعنی جیسے وہ ہوتا ہے گلاس یا جام ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس ٹھیکری والا. اور اس کے علاوہ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو آپ کے فرش وغیرہ پر، قالین وغیرہ پر، آپ کے لباس وغیرہ پر، ایسی جگہ آپ رہ رہے ہوں اور آپ کے پاس ویکیوم کلینر نہ ہو جو کہ سارا گردہ اڑا لے گا، تو ایسی جگہ آپ رہ رہے ہیں، ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ گردہ رہتا ہے ان چیزوں پر، وہ جمع ہوا گردہ جو ہے اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. لہذا فرش وغیرہ پر جمع ہوا گردہ، یعنی گرد، جمی ہوئی گرد و غبار لکھے تو زیادہ اچھا رہے گا. گرد و غبار سے سمجھ آئے گا، گرد و غبار. ٹھیک ہے؟ اس میں فرش وغیرہ میں آئے گا آپ کا اپنا لباس بھی، آپ کمل پہنتے ہو وہ بھی، خاص کر جو آپ کے وولنس پھیرن ہوتے ہیں اس میں تو سب سے زیادہ گردہ ہوتا ہے. آپ یوں جاڑ دیں گے تو اس میں سے بہت گردہ نکلے گا. ایسی چیزوں پر بھی تیمم صحیح ہے. تو یہ تیمم ہے کن کن چیزوں پر صحیح ہے. اب کن کن چیزوں پر نہ صحیح ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جن پر گردہ صحیح نہیں، یہ تیمم صحیح نہیں ہے. کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے؟ نمبر 1، جواہرات کو ہم زمین کا حصہ نہیں مانتے. جواہرات ان کو زمین کا حصہ نہیں مانتے، لہذا ان میں ایک آتا ہے جواہرات، اور جیسے جواہرات میں آئے گا نا وہ فیروزہ آئے گا، عقیق آئے گا، جن کے یہ ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ جن کے نگ بنتے ہیں، وہ سب چیزیں معدنیات، معدنی پتھر. اور اگر مٹی نجس ہو تو اس پر بھی نہیں آئے گی، نجس مٹی. اور اگر زمین غصبی ہوئی، کسی کی زمین ہے تو آپ نے غصب کر کے وہاں تیمم کیا،
اور برف ہوگا تو برف پر بھی تیمم نہیں آئے گا. تیمم صحیح نہیں ہے. ان چیزوں پر تیمم صحیح نہیں ہے. اب کچھ مسائل، کچھ عمومی مسائل. ایک مسئلہ ہے جہاں آپ نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ تیمم کر سکتے ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی جہاں غسل یا وضو یا تیمم ممکن نہ ہو، وہاں کیا کیا جائے؟ جیسے یہ مثال رہبر محترم نے دی ہے، اس کے بارے میں ایک مثال جو کہ واقعاً ہر انسان کے ضرورت کی چیز ہے. یہ مسئلہ آج کل ہوائی سفر کرتے ہیں، نماز کا زمانہ گزرا ہوائی جہاز کے اندر، تو نہ آپ غسل کر سکتے ہیں، نہ آپ وضو کر سکتے ہیں، نہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. جتنا وہاں پانی ہوتا ہے اگر کر بھی سکتے ہیں بہت تھوڑے کریں گے، سب کے سب نہیں کر پائیں گے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں رہبر معظم کا کہنا ہے کہ غسل کے بغیر، وضو کے بغیر اور تیمم کے بغیر اللہ اکبر نماز پڑھے. بغیر غسل کے، بغیر تیمم کے، بغیر وضو کے. جو آپ کا وظیفہ ہے، آپ کا وظیفہ غسل ہوگا بغیر غسل کے، آپ کا وظیفہ وضو ہوگا بغیر وضو کے، آپ کا وظیفہ آخر پر تیمم ہوتا ہے تو بغیر تیمم نماز پڑھیے. لیکن بعد میں کیا کریں گے؟ جب آپ فارغ ہو جائیں گے، جہاز سے نیچے آ جائیں گے، تو جہاز سے نیچے آ کر اگر ابھی ٹائم ہو تو بہتر، اگر ٹائم نماز کا ڈھل چکا ہوگا تب بھی دونوں صورتوں میں آپ جو نماز آپ نے اس حالت میں پڑھی ہے اس کی قضا کیجئے، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. یعنی پڑھنے سے آپ بے نمازیوں میں شامل نہیں ہوں گے، شمار نہیں ہوں گے بے نمازی، کیونکہ آپ نے بغیر وضو تیمم غسل کی نماز پڑھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مجبوری تھی، آپ کر ہی نہیں سکتے تھے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن بعد میں آپ کو وضو کرنا ہو وہ کر کے، غسل کرنا ہو وہ کر کے، یا تیمم کرنا ہو وہ کر کے قضا کے طور پر نماز پڑھنی ہوگی. مثال کے طور پر سنا آپ کو ویزا فلائٹ اگر ونی آسہِ نیو دہلی تو کہیں اور فلائٹ ہوگی تہران آسہِ عراق آسہِ منٛز باغ چھُ اتھ منٛز یِوان ٹایم گیپ. مثال کے طور پر آسہِ آسان صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات، صحیح بات ہے. دیکھیے ٹائم گیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ دلی سے چڑھے، کوئی ہریانہ کے قریب پہنچے، ایران جانا ہے یا کہیں جانا ہے، پانی پت کے قریب پہنچے، پانی پت یا ہریانہ کی اسی جگہ، تو نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اول وقت نماز پڑھنا بہتر ہے. تو اس لیے آپ بغیر وضو وغیرہ کی نماز پڑھیے اول وقت. کس ٹائم سے؟ ہندوستانی ٹائم سے، کیونکہ ابھی آپ ہندوستان میں ہی ہیں. اور اگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں ہم پاکستان کے اوپر سے چل رہے ہیں تو پاکستانی ٹائم کے حساب سے آدھا گھنٹہ بعد میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ ایران پہنچے، ابھی وہاں کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی وہاں کا ٹائم نہیں ہوا، حالانکہ ٹائم گیپ اس میں بہت ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے نماز کا، تو وہاں پہنچ کر آپ قضا نہیں بلکہ یہی نماز دوبارہ پڑھیں گے ادا کے طور پر، کیونکہ وہاں ابھی ادا ہے. اگرچہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں قضا ہو چکی ہوگی، لیکن وہاں ابھی ادا ہوگی، وہاں بھی ادا کی نیت کریں گے، پانی پت کے اوپر چلتے ہوئے بھی ادا کی نیت کریں گے، دونوں ادا میں آ جائیں گی. تو اس میں یہی ہے، یعنی اندازہ لگانا ہے. آپ کے پاس آج کل موبائل میں بھی، گھڑیوں میں بھی ورلڈ ٹائم ہوتا ہے، کس جگہ کا ٹائم اگر یوں ہے تو دوسری جگہ کیا کیا ہوگا، تیسری جگہ کیا کیا ہوگا، چوتھی جگہ کیا ہوگا. تو اس کے لیے یہی ہے. تو یہ ہے ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر آپ وضو کے بدلے تیمم کر رہے ہیں، اس تیمم سے نماز صحیح ہے. لیکن اگر آپ کے ذمہ غسل ہے اور وہ جنابت کا غسل
نہیں ہے. اگر جنابت کا غسل ہے تو جنابت کے بدلے آپ تیمم کریں گے, اس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر غسل جنابت نہ ہوا, جنابت کے بغیر کوئی غسل ہوا, آپ کو پتہ ہے کوئی غسل وضو سے کفایت نہیں کرتا ہے بغیر غسل جنابت کے, لہذا اس صورت میں آپ نے ایک تیمم کیا اس غسل کے بدلے میں اور اب نماز پڑھنی ہے, تو نماز کے لیے وضو کے بدلے دوسرا تیمم کرنا پڑے گا. یعنی آپ کو 2 تیمم کرنے پڑیں گے, ایک غسل کے بدلے جو غسل آپ اپنے اوپر لے رکھا ہے, جیسے غسل قسم, غسل نظر, غسل احد, یا کوئی اور غسل, مستحب غسل بہت سارے ہیں, ان میں سے کوئی غسل آپ ان کے بدلے تیمم کریں گے. لمس قرآن کے لیے آپ وضو کریں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں, چونکہ وضو کے بدلے ہے تیمم, لہٰذا اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جو بھی غسل ہیں بغیر جنابت کے, ان کے بدلے جب تیمم کریں گے تو غسل آپ کا اتر گیا, اب آپ پاک ہیں. لیکن نماز کے لیے آپ بغیر وضو والے تیمم کے نماز میں نہیں جا سکتے ہیں, اس میں آپ کو دوسرا تیمم کرنا پڑے گا. تو یہ ہیں بڑے بڑے مسائل. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو جبیرہ, غسل جبیرہ, غسل جبیرہ میں بھی تیمم ہی کرنا ہے, وضو جبیرہ میں بھی تیمم کرنا ہے, اور تیمم کے اعضاء آپ کو پتہ ہے, ماں سے بھی پتہ ہے کیا ہے اور ممسو بھی پتہ ہے کیا ہے. ان میں سے کسی جگہ اگر آپ کے جبیرہ لگا ہوا ہو, جیسے یہاں زخم ہے, اوپر سے جبیرہ لگا ہے, ہاتھ میں ادھر زخم ہے جہاں سے مجھے ضرب مارنا ہے, ادھر جبیرہ لگا ہے, یا ہاتھ کے اس طرف لگا ہوا ہے, ادھر جبیرہ لگا ہے, جہاں کہیں بھی جبیرہ ہے کیا کروں؟ بالکل سمپل اس لحاظ سے ہے کہ جبیرہ کو ہم غسل کے وقت بھی وضو کے وقت بھی اپنے بدن کا حصہ مانتے ہیں. صرف اس میں اتنا کرتے ہیں, اگر نجس ہوا تو اوپر سے کپڑا ڈالتے ہیں, اگر نجس نہیں ہوا تو کپڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح تیمم کرتے ہوئے جبیرہ کو جبیرہ نہیں سمجھنا ہے بلکہ اپنے بدن کا حصہ سمجھنا ہے. لہذا اگر یہاں جبیرہ لگا ہے تو جبیرے کے سمیت ضرب ماری اور ہاتھ پھیرے. پیشانی پر لگا ہے, جبیرہ اوپر ہے, آپ نے ضرب لگایا, اسی جبیرہ کے اوپر سے جہاں جہاں جلد خالی ہے تو وہاں ہاتھ پھرے گا, جہاں جبیرہ ہے وہاں جبیرہ کے اوپر سے پھرے گا, لیکن جبیرہ اس وقت متصور ہوگا آپ کے بدن کا ایک حصہ. لہذا کوئی پرابلم نہیں, جبیرہ بھی تیمم میں کوئی مشکل پیش نہیں کرے گا, اس کو بدن کا ایک حصہ سمجھ کے تیمم کیا جائے گا. تیمم میں جبیرہ اور کوئی مشکل نہیں ہے. اور مبطلات تیمم کے بالکل وہی ہے جو کہ وضو اور غسل کے ہے. جیسے حدث پیش آیا, جیسے پیشاب انسان نے پھیرا یا کچھ ایسی بات کی تو تیمم بھی اسی طرح ٹوٹ جائے گا. یعنی جو مبطلات وضو اور غسل میں ہیں, جتنے ان میں سے لاگو ہو جائیں گے تیمم پر, پانی کے پاک ہونے کا لاگو تو نہیں ہو جائے گا نا, کیونکہ یہاں پانی کا ہے. یعنی جو چیزیں لاگو ہو جائیں گی غسل اور وضو میں, وہی چیزیں جو لاگو ہو جائیں گی تیمم کے اندر, وہی تیمم کے مبطلات بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.